अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त जो आलमी सतह पर सूरत हाल है, सबकी नज़रें उस तरफ भी हैं जो चीन का दौरा था प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो अपना दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। लेकिन उससे पहले भी जो तवक्कुआत थी कि शायद ईरान का जो मामला है, ईरान और अमेरिका के दरमियान, वो चीन के दौरे से कबल जो है वो किसी नतीजे पर पहुँचेगा या ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन इस दौरे के दौरान हमने देखा कि इस हवाले से वाइट हाउस की जानिब से या प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कुछ नुकात का जिक्र किया, लेकिन अब मज़ीद जो तफसीलात हैं वो अभी तक सामने नहीं आई। अलबत्ता जो ईरान की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ रहा है या उनके जो बयानात हैं, जब उनसे पूछा गया कि शायद कि क्या जो पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा था या जो टॉक्स हैं उनमें नाकामी हुई है या किस मरहले पर अब वो स्टेटस क्या है इन चीज़ों का, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि नाकाम नहीं हुई, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस वक्त मुश्किलात ज़रूर हैं और ईरान ने यह भी कहा है कि वो जंग बंदी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। आलमी सतह पर तो ये सूरत हाल है। इसी के साथ साथ जो मुल्क के अंदर अगर हम बात करें तो बजट के साथ साथ 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक बड़ी बहस भी चल रही है। हाल ही में हमने देखा कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान जो मुलाकात हुई उसको भी बड़ी अहमियत दी जा रही है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है हुकूमत की, उनका ये मौक़िफ़ है कि अभी तक हुकूमत ने 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से उनसे कोई बात नहीं की। हम प्रोग्राम की इब्तिदा में जो आलमी सतह पर सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद जो मुल्क के अंदर सियासी इशूज़ हैं या असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर जो पेशरफ्त हुई है PTI के हवाले से, खान साहब की सेहत के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। इस वक्त एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब वक्त निकालने का। सबसे पहले तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप का चीन का दौरा है, आपने देखा कि इस दौरे से पहले भी बड़ी तवक्कुआत थी कि शायद प्रेसिडेंट जो हैं वो चीन जाने से पहले ईरान का मामला हल कर जाएंगे। आप समझते हैं कि जो तवक्कुआत थी, ये दौरा या दौरे के दौरान जिस हद तक भी बात हुई है ईरान के हवाले से, वो तवक्कुआत के मुताबिक थी या नहीं? बहुत शुक्रिया गुरमानी साहब, आपने इनवाइट किया। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि पहले जो प्रेसिडेंट ट्रंप का ओरिजिनली दौरा प्लान था वो पोस्टपोन करना पड़ा था उनको लगता ये था कि जब मैं एक्सटेंड कर दूंगा, और इसीलिए नियर फ्यूचर में रखा गया था कि उस वक्त तक अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था कि ईरान शायद इतना सस्टेन नहीं कर पाएगा प्रेशर, तो वो एक अगली जो उनकी अगली तारीख हुई थी जो 14 तय हुई थी, तो उनको लगता था कि इसके पहले पहले इससे ये सारा तय हो जाएगा। लेकिन ईरान ने फिर रेजिस्टेंस दिखाई और सस्टेन भी किया, तो वो दौरा होने से पहले ये नहीं सारा अमन हो सका। प्रेसिडेंट ट्रंप क्यों चाहते थे खत्म इस मामले को कम से कम कंक्लूड करके जाना चाहते थे? क्योंकि वो चाहते थे कि हमें इन रेसिप्रोकेशन चाइना से कोई फेवर ना मांगनी पड़े। जब वो फेवर मांगेंगे तो चाइना सबसे ज्यादा रेसिप्रोकेशन मांगेगा ताइवान के मामले पर और सुपर चिप्स के मामले पर और बहुत सारी चीजों पर जो वो चाहेगा, उस पर मैं अलग बात करता हूँ। तो ये बहुत सारे एलिमेंट थे जो वो चाहते थे कि खत्म हो जाए मसला, तो तब वो उनको बेहतर एक नेगोशिएशन लीवरेज मिल जाएगा प्रेसिडेंट ट्रंप को। अब स्टेक्स क्या है अपार्ट फ्रॉम इट के नहीं हुआ? जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप की ख्वाहिश होगी स्टेट ऑफ हॉर्मोज चाइना को खुलवाए, क्योंकि चाइना का अपना बहुत स्टेक है और 50% तकरीबन तेल चाइना का भी इधर से गुजरता है। लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्टोरेज जो ऑयल की कैपेसिटी की है वो चाइना की ही है, और वो इतनी शॉर्ट लिव्ड नहीं प्लानिंग करते चाइनीज कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो चंद हफ्ते तक तो वो घुटने टेकने पर उनकी ऑयल सप्लाई बैकअप भी है। नंबर 1। नंबर 2, चाइना की क्या स्टेक है? चाइना की स्टेक ये है कि वो चाइना चाहता है कि अमेरिका ताइवान के मामले पर वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करे। अब ताइवान का भी मैं क्विकली आपके व्यूअर्स को बताते चलूं कि ये क्यों मसला कहां से आया था। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चाइना पर कब्जा कर लिया था जापान ने, और इसको एक स्टैंड अलोन डिक्लेयर किया था, और उसके बाद कोई लोग भी यहाँ हुकूमत भी सेटअप कर दी थी, जिसके बाद जब वो पुल बैक किया जापान ने तो वो एक एलिमेंट ऑफ ऑटोनॉमी महसूस हुआ उनके लोकल लीडरशिप को भी। लेकिन चाइना समझता है क्योंकि कब्जा हुआ था, ये कोई आजाद नहीं कराया था मुल्क, इसलिए वो वन चाइना पर जाता है। और अमेरिका ऑफिशियली नहीं कहता, लेकिन जाहिर है टैसिट अप्रूवल भी है उसका, और तकरीबन $11 बिलियन का उसने मिलिट्री एड का भी ताइवान को वादा किया हुआ है। अब देखिए चाइना की तो ये स्टेक है। चाइना की एक और स्टेक ये है कि वो अमेरिका से चाहता है कि उसको सुपर चिप्स और सुपर माइक्रो चिप्स दी जाएं, खास तौर पर रोबोटिक्स के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। जब वो ये देने पर अगर राजी होता है तो अमेरिका क्यों नहीं देना चाहता, उसके मैं बाद में आता हूँ। ये तो चाइना की इंटरेस्ट थी सारी की सारी, एक तरफ थी, वो चाहता था कि अमेरिका का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा स्टेट ऑफ हॉर्मोज ऑब्लिक ईरान हो गया नंबर 1। नंबर 2, वो जाहिर चाहता है कि हेल्प करे, लेकिन जो चिप्स की मैं बात कर रहा था माइक्रो चिप्स भी, अमेरिका इसलिए रिलक्टेंट है
کہ اگر یہ چائنا کو اس نے اتنے سپر کمپیوٹرز کے لیے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے سپر چپس اور مائکرو چپس دے دی تو چائنا کا بہت زیادہ پہلے ہی لیڈ ہے، یہ ایڈوانٹیج ہے اس کو روبوٹکس کی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، تو بہت آگے نکل جائے گا انڈسٹری میں۔ چائنا کے پاس ایک اور ہولڈ بھی ہے، وہ ہے ریئر ارتھ منرلز کا۔ ریئر ارتھ منرلز کا جو ہے وہ تقریباً 90% ریفائنمنٹ چائنا میں ہوتی ہے، اور ریئر ارتھ منرل کس لیے چاہیے امریکہ کو؟ وہ اس لیے چاہیے کہ سب سے زیادہ انہی مائکرو چپس میں استعمال ہوتے ہیں، یہ سب سے زیادہ ویپنز میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ جو ویپن ایکسپینڈ کیے ہیں اس نے امریکہ نے ایران کے خلاف، ان کی جو ریپروڈکشن ہونی ہے اس میں اس کو بہت زیادہ ریئر ارتھ منرل کی ضرورت ہے، جو چائنا کو بھی محسوس ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے وہ بارگیننگ چپ کے طور پہ۔ تو آئی تھنک یہ کنورجنٹس ہیں، اور اس دفعہ جو دورہ ہوا ہے، آخری بات اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس دفعہ جو دورہ ہوا ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وائس پریزیڈنٹ نے ریسیو کیا، یہ ٹریڈیشنلی وائس پریزیڈنٹ ہی ریسیو کرتے رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جو بوم جس کو کہتے ہیں گرم جوشی کا، وہ پریزیڈنٹ اوباما کا ہوا تھا 2009 میں۔ اس سے پہلے تو ظاہر ہے 1973 میں نکسن نے کیا تھا، وہ حصہ بن گیا ہسٹری کا، وہ بھی بڑا وارم تھا، چون لائی نے ریسیو کیا تھا جب ماؤ زے تونگ کے ہیڈ تھے، اس کے بعد ریگن نے کیا، جارج بش نے کیا، اس کے بعد جو اوباما کا ہوا تھا 2009 میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ بڑا وارم اس لیے تھا، اس وقت یہ جو اس وقت پریزیڈنٹ چی ہیں یہ وائس پریزیڈنٹ تھے، تو انہوں نے اس وقت ریسیو کیا تھا۔ تو عام طور پر وائس پریزیڈنٹ ریسیو کرتا ہے، لیکن جو اس دفعہ گرم جوشی ہوئی ہے نظر، وہ اس طرح اس وجہ سے نہیں تھی کہ پہلے چائنا رائزنگ پاور تھا اکانومی کی، وہ چاہتا تھا کہ ہمیں ایکسیس ملے ویسٹ کو، جو ریگن نے دیا، اس کے بعد کولڈ وار کے بعد جارج بش نے بھی دیا، تو یہ امریکہ پر ڈیپینڈنسی تھی چائنا کی۔ اب چائنا کو ریلائز ہو گیا ہے کہ وہ ایک سپر پاور، امریکہ ملٹری کی پاور ہے تو چائنا ایک اکنامک پاور ہے، تو ایکول ٹرمز پر نیگوشیٹ کرنا بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن خالد صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو ایران کا معاملہ ہے جس پر ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ چلیں توقعات تھیں، اور یہ بھی توقع تھی کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ جائیں گے، اور آبویسلی بات ہوئی بھی ہوگی جس کی تفصیلات تو ابھی اس حد تک سامنے نہیں آ سکیں، لیکن ایک طرف راکچی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ یا یہ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے لیکن مشکلات ضرور ہیں۔ سر، اب کیا آپ سمجھ رہے ہیں اس دورے کے بعد آپ کیا پیش رفت دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایران تو ابھی بھی ایک جیسچرنگ کر رہا ہے، لیکن ایران کو تھوڑا سا سیٹ بیک ضرور لگا ہے 11 مئی کو سلامتی کونسل کے اندر ایک ریزولوشن پاس کی گئی تھی یا پیش کی گئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ جو انٹرنیشنل کمیٹی ہے وہ اسٹیٹ آف ہارمز کی طرف آنے جانے والی ٹریفک کو انٹیروگیٹ کر سکتی ہے، اس کی انسپیکشن کر سکتی ہے۔ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا زبردستی کھلوانے یا بائی فورس کھلوانے کے اسٹیٹ آف ہارمز کے جو سلامتی کونسل میں ریزولوشن پاس تھی، اس کو چائنا اور روس دونوں نے ویٹو کر دیا تھا۔ اس دفعہ انہوں نے 11 مئی کو ویٹو نہیں کیا۔ یہ ایران کے لیے کنسرن ضرور ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے یا میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ چائنا نے ایک گڈ ول ہینڈ ایکسٹینڈ کیا ہے ٹوورڈز امریکہ، کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ایک ونڈو آف اپرچونٹی دے سکتے ہیں، اپنی جو کنورجنس ٹوورڈز ایران ہے اس کو تھوڑا سا کمپرومائز کر کے ہم آپ کو لیوریج دینے کو تیار ہیں۔ تو آئی تھنک آنے والے وقتوں میں پتہ لگے گا کہ وہ لیوریج چائنا نے اپنے لیے کتنی لی ہے، امریکہ کو کتنی دی ہے، جو میں نے باقی بتایا سٹیکس آپس میں کتنے، اور اس میں ایران کو کتنی قربانی دینی پڑی ہے انڈائریکٹلی بٹوین امریکہ اینڈ یو ایس کے درمیان، جو چائنا اور یو ایس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس میں اس کے سٹیک کتنے کمپرومائز ہوئے، وہ آنے والے وقتوں میں پتہ لگے گا۔ اچھا، لیکن سر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ جو کہ انڈیا سے متعلق ہے، حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اشارے، کچھ بیانات مذاکرات کے حوالے سے، امن کے حوالے سے بھی سامنے آ رہے ہیں، اور پاکستان کا تو ڈے ون سے یہی موقف رہا ہے، یہی پوزیشن رہی ہے کہ پاکستان کبھی جنگ نہیں چاہتا، امن چاہتا ہے، بات چیت چاہتا ہے۔ یہ جو انڈیا کے حوالے سے حال ہی میں ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، انڈیا تو ہر کوئی اپرچونٹی پاکستان کے خلاف ہوگی تو کیپٹلائز کرے گا۔ ابھی وہ انڈین پرائم منسٹر یو اے جا رہے ہیں، اور یو اے کے جو اس وقت کلوز تعلقات چل رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، وہ بھی ایک ویزیبل آ گئے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر آفس کی طرف سے یہ ایک خبر لیک کر دی گئی ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نے خفیہ دورہ کیا یو اے کا۔ تو یہ جو کنورجنس ہے آبویسلی وہ ایک صرف ڈائمینشن سے نہیں دیکھنا چاہیے، ظاہر ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اور سر یو اے نے اس کی تردید کر دی۔ جی، وہ تردید اس لیے، وہ انشور کہ کون کریڈیبل ہے وہ تو وقت بتا دے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ انڈین پرائم منسٹر خود 26 فروری کو تل ابیب میں تھے، 2 دن بعد حملہ ہو گیا ایران کے اوپر۔ تو یہ سارے ڈاٹس اگر ہم کنیکٹ کریں تو یہ کنیکٹیوٹی یہ نظر آ رہی ہے ہمیں، آلدو یو اے نے کیوں ڈینائی کر دیا، ظاہر ہے ان کے بہت زیادہ سٹیکس ہیں ابھی بھی عرب ملکوں کے ساتھ، ایران کو وہ اتنا فنڈ نہیں کرنا چاہتے، کیا ہوا وہ تو بعد میں پتہ لگے گا، لیکن اگر یہ ہوا ہے دورہ تو اسرائیل کا اس وقت کیا مقصد ہے؟ اسرائیل کا یہ مقصد ہے اس وقت کہ ایک یو اے ای جی سی سی کے ممالک سے اس نے علیحدگی اختیار کی ہے، اور ظاہر ہے ایک بہت بڑی فتح لگتی ہے اسرائیل کو
کہ علیحدہ ہو گیا ہے. امریکہ کو پازیٹیو یہ لگتا ہے کہ جی سی سی کے ممالک میں وہ بانڈیج نہیں رہے گی, وہ آئل کو ریگولیٹ نہیں کر پائیں گے پروڈکشن کو, جس سے آئل کی پرائسز اس طرح سٹیبل نہیں ہوگی. وہ اپنی مرضی سے یو اے سے تیل نکلوائیں گے کیونکہ یو اے سمجھتا ہے کہ اسے اکانومی کی یا ڈالرز کی زیادہ ضرورت ہے, تو وہ پھر بائنڈنگ نہیں لے گا جی سی سی ممالک کی پروڈکشن کی اور ایکسپورٹ کی. یہ ایک بات. امبیرس کرنا مقصد ہے کہ اگر یہ دورہ ہوا ہے تو کسی وجہ سے جو جی سی سی کے ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ یو اے واپس آ جائے جی سی سی میں, یعنی گڈ ول ہینڈ دوبارہ ایکسٹینڈ ہو, جی اس رستے کو بند کرنے کی یہ مجھے سازش لگتی ہے کہ اگر یہ دورہ ہوا ہے تو این جس کو کہتے ہیں نا بیچ چوک کے, انہوں نے ایک امبیرس کرنے کی کوشش کی ہے یو اے ای کو کہ وہ بریچ آف ٹرسٹ بٹوین جی سی سی اینڈ ایران, ان کو یہ شو کیا جائے کہ اب جی سی سی کے ممالک میں یو اے کی وہ جگہ نہ بن پائے, اب واپس اگر جاتا بھی ہے تو یہ آئی تھنک اس کو ڈینائی کرنے کی ایک سازش لگتی ہے مجھے. ٹھیک ہے خالد صاحب, بہت شکریہ سر آپ کا, تھینک یو سو مچ. خالد چشتی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اور یہی جو ہم پہلے توقع بھی کر رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب چین کا دورہ کریں گے تو اس سے پہلے یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات اور جو پاکستان کا اس میں ایک اہم کردار تھا اس پر کوئی بڑی پیش رفت سامنے آئے گی. لیکن ابھی بھی جیسے عراقچی صاحب نے کہا کہ مشکلات ضرور ہیں لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں, اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے حوالے سے بھی ایران کی جانب سے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت بھی دونوں اطراف سے اگر بیانات کی بات کریں تو وہ ٹرمپ کی جانب سے سخت ضرور ہیں, لیکن یہ کوششیں ضرور ہو رہی ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاملات ہیں وہ حل کی طرف جائیں. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ملک کے اندر جو سیاسی ایشوز ہیں, جو 28ویں آئینی ترمیم اور حال ہی میں جو اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس حوالے سے ہم گفتگو کریں.